حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے پوچھا، اپنے عقیدت مند سے پوچھا کہ آپ کو میری مجلس میں کتنا عرصہ ہو گیا، کتنا وقت گزر گیا، آپ نے میری مجلس میں، میری صحبت میں کتنا وقت گزارا ہے؟ تو اس شاگرد نے کہا، عقیدت مند نے کہا، مرید نے کہا، حضرت آپ کی مجلس میں، آپ کی صحبت میں، آپ کے ساتھ بیٹھے بیٹھے، آپ کی غلامی میں مجھے 25 سال 5 ماہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا، ان 25 سالوں کے عرصے میں تو نے کیا کچھ سیکھا ہے، کیا کچھ سیکھا ہے، کیا کچھ پایا، کیا کچھ کھویا، بتا تو صحیح، آج تیرے امتحان کا دن ہے۔ اس شاگرد نے کہا حضرت الحمدللہ تعالی ان 25 سال کے عرصے میں سے میں نے 5 باتیں سیکھی ہیں اور ان 5 باتوں پہ عمل بھی کرتا ہوں۔ 5 باتیں سیکھی ہیں 25 سال کے عرصے میں، ان 5 باتوں پہ عمل بھی کرتا ہوں الحمدللہ۔ جب سے میں عمل کرنے لگا ہوں ان 5 باتوں پہ، تو ان 5 باتوں نے مجھے اندر سے بھی روشن کر دیا، مجھے باہر سے بھی روشن کر دیا۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں دن بدن اللہ کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ جب سے میں نے آپ کی ان 5 نصیحتوں پہ عمل کرنا شروع کیا ہے نا، مجھے عبادت سے لذت ملنے لگی، مجھے سکون ملنے لگا، مجھے قرار ملنے لگا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر حیرت زدہ ہو کر آپ نے سر اٹھایا، اس شاگرد کو دیکھا، اس عقیدت مند کو دیکھ کر پوچھا، او نادان تجھے پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ 25 سال کا عرصہ گزر گیا، میرے سامنے بیٹھتا ہے، مجھ سے نصیحتیں لیتا ہے، سبق لیتا ہے۔ 25 سال کا بہت بڑا عرصہ ہے، میں نے تیرے اوپر محنت کی، میں نے تجھے درس دیا، سبق دیا، دن رات تجھے نصیحتیں کرتا رہا، جہاں لاکھوں لوگ بیٹھ کر عالم باعمل ہو کے اٹھے، تعلیم یافتہ بن کے اٹھے، میں نے تیرے اوپر محنت کی ہے، میرا خواب تھا کہ تو بڑا ہو کر میرا نام روشن کرے گا۔ اس طرح ایک استاد کا خواب ہوتا ہے کہ شاگرد بڑا ہو کر، شاگرد کے اوپر محنت کی جائے، وہ بڑا ہو کر استاد کا نام روشن کرتا ہے۔ میرا بھی اسی طرح کا ایک خواب تھا، 25 سال میں نے تیرے اوپر لگائے، اور جب امتحان کا دن آیا تو بڑی خوشی خوشی کہہ رہا ہے کہ میں نے 5 باتیں سیکھی ہیں۔ اس شاگرد نے، عقیدت مند نے ہاتھ باندھ کے گردن جھکا کے عرض کی، حضور میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے 25 سال کے عرصے میں سے صرف 5 باتیں ہی سیکھی ہیں، ان 5 باتوں پہ عمل بھی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا بتا تو صحیح وہ 5 باتیں ہیں کون کون سی، وہ 5 نصیحتیں ہیں کون کون سی؟ اس شاگرد نے کہا، مرید نے کہا، حضرت پہلی بات میں نے اپنی ہر ایک پسندیدہ چیز کو اللہ کے پاس بھیج دیا، میں نے اپنی پسند کو اللہ کی پسند پہ قربان کر دیا۔ جو اللہ کے سامنے مقام والے ہوتے ہیں، مرتبے والے ہوتے ہیں، عزت والے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی پسند کو اللہ کے پاس بھیج دیتے ہیں، ان کی پسند وہاں جا کے محفوظ ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے پاس امانت ہوتی ہے، اور جب انسان مرتا ہے، جب جنت میں جاتا ہے نا، وہ امانت اسے واپس دی جاتی ہے۔ جو اللہ کے سامنے قابل عزت، قابل احترام لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے پاس بھیج دیتے ہیں تاکہ وہاں جا کے وہ محفوظ ہو جائے۔ حضور میں نے بھی اپنی ایک پسندیدہ چیز کو اللہ کے پاس بھیج دی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں ایک عورت سے محبت کیا کرتا تھا، پیار کیا کرتا تھا، اس سے عشق کر بیٹھا، اس کی محبت میرے دل میں اس طرح جاگزی ہوئی کہ میں اس کے پیچھے گناہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں اسے بہت زیادہ پسند کرتا تھا، اس کے بغیر میرا جی نہیں لگتا تھا، میرا دل نہیں لگتا تھا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے میں بہت زیادہ کوشش میں تھا کہ ہر حال میں نے اسے حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن حضور وہ نماز بھی پڑھتی تھی، وہ قرآن بھی پڑھتی تھی، وہ تہجد بھی پڑھتی تھی، اس کے اندر لاکھوں خوبیاں تھیں مگر 2 خامیاں تھیں۔ اس عورت کے اندر لاکھوں خوبیاں تھیں مگر 2 خامیاں تھیں، بس ان خامیوں نے مجھے اس عورت سے دور کر دیا، مجھے اپنی پسند سے دور کر دیا۔ وہ پسند مجھے اللہ کے پاس بھیجنا پڑی، اس کی 2 خامیوں نے میری ساری محبت کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ نے فرمایا وہ 2 خامیاں بتا دے کون کون سی؟ اس شاگرد نے کہا حضور ایک دن میں آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا، کچھ عورتیں آئیں آپ سے نصیحتیں لینے کے لیے، آپ نے انہیں نصیحت کی کہ 2 عورتیں ایسی ہیں جن کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، 2 عورتیں ایسی ہیں جن کی نماز، جن کی دعا بالکل قبول ہوتی ہی نہیں۔
ایسی عورتوں کی زبان اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں، اور جس عورت کی زبان اللہ کو پسند نہیں، اس عورت کا کوئی بھی جملہ اللہ کو پسند نہیں، کوئی بھی دعا اللہ کو پسند نہیں۔ ہاں، اگر وہ اچھے سلیقے سے توبہ کرتی ہیں تو توبہ اللہ کو پسند ہے، لیکن ایسی عورتوں کی زبان اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں۔ اچھا، وہ دو خامیاں کون کون سی؟ آپ نے فرمایا تھا ایک تیز زبان چلانے والی عورت اور ایک غیبت کرنے والی عورت۔ تیز زبان چلانے والی عورت کی زبان کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں کرتا، غیبت کرنے والی عورت کی زبان کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ حضور ایک تو وہ تیز زبان چلاتی تھی، دوسرا غیبت کرتی تھی۔ بس ان دو خامیوں نے مجھے اس عورت سے دور کر دیا، اپنی پسند سے دور کر دیا، کہ جس عورت کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا، میں نے اسے پسند کر کے جہنم میں تو نہیں جانا۔ میں نے آپ کی اس نصیحت پہ عمل کیا، اور الحمدللہ جب سے اس عورت سے دور ہوا ہوں، اللہ کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں، کہ میں نے دیکھا ہے کہ قبر میں ہر ایک محبوب اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے، اولاد سے جدا، ماں باپ سے جدا، دوستوں سے جدا، ہر ایک یار اپنے یار سے جدا ہو جاتا ہے، بندہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے۔ مگر ایک محبوب ایسا ہے، ایک یار ایسا ہے، اگر اس محبوب کے ساتھ دوستی لگائی جائے، یاری لگائی جائے، عشق کیا جائے، تو وہ صرف دنیا میں ہی آپ کا ساتھی نہیں، وہ قبر میں بھی آپ کا ساتھی رہے گا، وہ حشر کے دن بھی آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، تمہیں ضرور بخشوائے گا۔ میں نے اس محبوب سے دوستی لگا رکھی ہے جن کا نام نیک اعمال ہے۔ میں نے نیک اعمال سے محبت کر رکھی ہے، نیک اعمال سے یاری لگا رکھی ہے، اچھے اعمالوں سے عشق کر رکھا ہے۔ جب ساری دنیا مجھ سے دور ہو جائے گی، یہ دوست مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضور تیسری بات یہ ہے کہ میں نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا، اس لیے کہ جو شخص صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب سے میں نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہے، اللہ کو اپنے قریب پایا ہے، اللہ کو اپنے ساتھ میں پایا ہے۔ اور اللہ جس بندے کے ساتھ ہو جائے، اتنا بڑا بادشاہ جس بندے کے ساتھ ہو جائے، اتنی بڑی طاقت والا، قوت والا جس بندے کے ساتھ ہو جائے، ساری کائنات مل کے بھی اسے ہرانا چاہے تو نہیں ہرا سکتے۔ وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب، وہ بندہ آخرت میں بھی کامیاب۔ حضور چوتھی بات، غریبوں کی مدد کرنے والا جو کام ہے نا، غریبوں کی مدد، اس چیز کا دامن بھی میں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، کیونکہ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ غریبوں کی مدد کیا کرو۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی۔ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے دن بدن قریب تر قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضور پانچویں بات آپ نے فرمایا تھا نماز کامیابی کی کنجی ہے، اس لیے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب، وہ آخرت میں بھی کامیاب۔ حضور میں دنیا میں بھی کامیاب رہنا چاہتا ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اور الحمدللہ ان 5 باتوں پہ جب سے میں نے عمل کرنا شروع کیا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ میں دن بدن اللہ تعالیٰ کے قریب تر قریب ہوتے چلے جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شاگرد کو، اس مرید کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا یہی وہ تعلیم ہے جو میں تجھے دینا چاہتا تھا، بیٹے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، جا تو آخرت میں بھی کامیاب ہے۔